بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں اپنے ان بچوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں جو شادی کے ڈومین میں داخل ہو چکے ہیں یا ابھی ہو رہے ہیں، یا ابھی وہ ینگ بچے جو ابھی اپنی ایجوکیشن میں بزی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ شادی کے پروسیس میں شامل ہوں گے۔ تو میں ان سے چند بڑے کروشل سے سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے اپنے ان بچوں سے کہ کیا ہمارے یہاں ہمارے جو میرائٹل معاملات ہیں ہماری سوسائٹی میں، اسپیشلی انڈو پاک میں یا ایشیا میں، ہمارے میرٹل معاملات کیسے ہیں، اور ہم نے اپنے ارد گرد میرڈ لوگوں کو جو دیکھا تو اس کا کوئی ہم نے اچھا تجربہ نہیں پایا۔ اس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ بھی کچھ ویسٹ کی پمپ کی ہوئی ہے۔ تو چونکہ بچوں نے کوئی اچھی ڈیمانسٹریشن اپنے بڑوں سے نہیں دیکھی، لہٰذا وہ اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے وہ ویسٹ کو اپنا معیار سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر بیٹھ کے تھوڑا سا یہ سوچیں یا سمجھیں کہ شادی اصل میں ہے کیا، یا نکاح کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، مثلاً اگر تربیت کے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، یا ایجوکیشن کے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، یا کوئی اور معاملہ اگر درست طریقے سے نہیں حل ہو رہا یا نہیں کیا جا رہا، تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا کیوں معلوم کریں، وائی، وہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کا وائی جو ہے وہ اس کو درست کرنے کی سب سے بڑی کی ہے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ شادی ہی کیوں۔ ویسٹ نے تو جس طرح سے باقی سب چیزوں کا ایک الٹرنیٹ، نہ صرف یہ کہ مذہب کے بغیر ہر چیز کا ایک الٹرنیٹ نکال لیا ہے، بلکہ اس کو ایسا اسٹیبلش کیا ہے، وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اب واپسی بھی مشکل ہے۔ لہٰذا اس نے نکاح کا بھی ایک الٹرنیٹ نکال لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے، نسل انسانی بھی بڑھ سکتی ہے، تو شادی کی ضرورت پھر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دینی فریم ورک کے اندر شادی کیا ہے اور کیا ہے۔ تو بہت سارے نوجوان بچوں سے اگر پوچھا جائے کہ شادی ہم کیوں کرتے ہیں، تو ان کا جواب کچھ عجیب سا ہی ہوتا ہے۔ وہ بس یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کر دی۔ بھئی یہ کیا سوچنے کی بات ہے، سارے کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم زندگی کا یہ فیصلہ کن سوال ہے، فیصلہ کن موڑ ہے، تو اس کی ڈیپتھ میں جانا بہت ضروری ہے۔ تو میں اس کو اگر یہ کہوں کہ شادی ایک انسان کی تکمیل کا تجربہ ہے، اگر اس کو میں تھوڑے لمیٹڈ اور تھوڑے جامع کمپریہنسو الفاظ میں کہوں تو وہ یہ کہ یہ ایک انسان کی تکمیل کا تجربہ ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ ایک طرح کے انسان ہیں، ہم میں سے ہر ایک طرح کا انسان ہے۔ مثلاً یا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، یا وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ دو حصوں میں پیدا کیا ہے، یہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ جگسا پزل ہے۔ جگسا پزل جو ہے وہ جب تک پورے اس کے پارٹس جوڑے نہ جائیں وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو حصوں میں پیدا کیا، ایک میل اور ایک فیمیل۔ وہ جو ہی وہ بالغ ہو کر وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ جگسا پزل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ ایک انسان اپنی تکمیل کا تجربہ شادی کے ضمن میں، شادی کے بعد اپنی تکمیل کا تجربہ کرتا ہے۔ ایک ہی طرح کا انسان اگر اس کو جاننے کا، اپنے انسان کے مکمل ہونے کا، اپنا پیئر معلوم کرنے کا صحیح جائز جو انتظام ہے، جو دین نے کیا، جو مذہب نے کیا، وہ تو پھر شادی ہی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ شادی کی سائنس کیا ہے، شادی کے اندر رولز اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں۔ چونکہ ہم شادی بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، لہٰذا پسند کی شادیاں بھی کچھ عرصے کے بعد ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکی جسے بڑے چاؤ سے پورے خاندان سے لڑ کے اور بڑے زبردست ارمانوں سے بیاہ کے ایک لڑکا لاتا ہے،
4-6 مہینے کے بعد اس کا اس سے دل بھر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھے بغیر کہ شادی ہے کیا، نکاح کیے جا رہے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کی مقصدیت کو نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کے اندر رولز کیا ہیں، یعنی جب وہ دو میل اور فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے ملایا تو ان دونوں کے رولز کیا ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی خاص کام نہیں کیا گیا ہوتا۔ شادی کا مطلب ہی شاپنگ ہے، شاپنگ سے شروع ہو کر شاپنگ پہ ختم ہو جانے والے کام کا نام شادی ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک انسان اپنی تکمیل کا تجربہ شادی کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے، اور دوسری جو اصل بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے دو آپ کہہ لیں کہ ڈومینز ہوتے ہیں۔ ایک ڈومین انفرادی ہے اور دوسرا سوسائٹل ہے۔ انفرادی ڈومین کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی جیسے بھوک اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، اسی طرح سے شادی اس کی وجودی، جبلی، نفسیاتی، حیوانی وجود کی کلی ضروریات کی تکمیل کا سب سے خوبصورت انتظام اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ شادی ہی ہے۔ دوسرا، ریلیشن شپ اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، یہ جتنا شادی کے بعد کسی انسان کو سمجھ آتا ہے، یعنی ریلیشن شپ کے مختلف شیڈز کیا ہوتے ہیں، ریلیشن شپ کیسے مینٹین ہوتا ہے، ریلیشن شپ کی نزاکتیں کیا ہیں، جس انتہائی گہرائی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ انسان مینٹین کرتا ہے شادی کے نتیجے میں، ریلیشن شپ کی سائنس کو انسان سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی شادی کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ اور تیسری اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ انسان خدا کی بندگی جس خوبصورتی سے، جتنے اچھے طریقے سے شادی کے نتیجے میں کر سکتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مثلاً ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو شادی کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان شادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر عش کر اٹھتا ہے جب وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اپنے وجود کی بھی کلی ضروریات، یعنی میرا حیوانی وجود، میرا نفسیاتی وجود، میرا جسمانی وجود، میرا ذہنی وجود اور میری ہر طرح کی جو نیڈز ہیں وہ جس خوبصورتی سے شادی کے نتیجے میں پوری ہوتی ہیں، اور میں ایک جگسا پزل کی طرح ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر عش کر اٹھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ پھر اس بات کو مانتا ہے کہ خالق اور مالک نے کتنا خوبصورت جوڑا بنایا، انسان کو دو حصوں میں پیدا کیا، اور وہ اس کے آگے سر جھکانے کے صحیح معنوں میں قابل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ریلیشن شپ کی سائنس اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا، اور وجود کی کلی ضروریات کا انتظام، جائز انتظام، جس میں کسی کی سیلف رسپیکٹ بھی ختم نہ ہو، جس میں کسی کا جو روحانی مرتبہ ہے وہ بھی نہ گرے، بلکہ شادی کے نتیجے میں انسان کا روحانی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جس نے اچھے طریقے سے شادی کی ہے، کہ کس طرح روحانی طور پر انسان اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے نتیجے میں دونوں روحانی طور پر بلندی کے درجے پر فائز ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں سائملٹینیسلی اگر ہم اسی ضرورت کو ویسٹ کے نقطہ نظر سے اگر ایک بندہ کہہ سکتا ہے میں بغیر شادی کے بھی، میں بغیر ویڈ لاک کے بھی میں اپنے کمپینین کا خیال کرتا ہوں اور میں تو اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، تو لیکن اس کے نتیجے میں ویڈ لاک کے بغیر نکاح کے نتیجے میں انسان روحانی طور پر گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اپنا نفس اس کو گندا لگنے لگتا ہے۔ یہ واحد وہ جائز انتظام ہے جس کے نتیجے میں انسان روحانی طور پر بھی بلندی کے اوپر آتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر ایک اقبال کا ایک بڑا ہی خوبصورت رباعی ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی کو کیسے ڈیمانسٹریٹ کیا گیا۔ ہمارے تو جیسے کہتے ہیں نا چوں چوں کا مربع قسم کی سوسائٹی ہے،
زیادہ تر جو تصور ہم نے دیکھا اپنے ارد گرد، ہم نے اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کو پریشان دیکھا، اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا. عام طور پر میں اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، لوگوں نے کیا دیکھا؟ تو لوگ اب جو زیادہ جدید تعلیم یافتہ طبقوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، وہ اول تو شادی کی طرف آتے ہی نہیں، اور اگر آئیں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر سے کی جائے، کیریئر مکمل کیا جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا، یعنی اس میں بہت دیر کی جائے، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو بچے پیدا نہ کیے جائیں، اور بچہ پیدا بھی کیا جائے تو ایک آدھ پر اکتفا کیا جائے. یہ ایسا کیوں ہے؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح سے انٹرسیکس کا ایک تصور وہ اجاگر کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے معاشرے میں سپریشن دیکھی ہے، ظلم دیکھا ہے، دباؤ دیکھا ہے، مختلف ڈائمینشنز میں خاص طور پر عورت کو پستے ہوئے دیکھا ہے. عورت کو سب سے زیادہ جو زخم لگے ہیں، سب سے بڑے زخم وہ عورت نے لگائے، اور اس سے کم زخم کسی مرد نے یعنی اس کے خاوند نے لگائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیٹسفیکشن سے محروم وہ سوسائٹی ہے جس کو اپنے رولز کا ہی نہیں پتہ، جس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے اعلیٰ درجے کا، کتنا انٹیمیٹ لیول پر انتہا درجے کی نزاکت یعنی ڈیلیکیسی اور انٹیمیسی. شادی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو دو الفاظ میں یہ ڈیفائن ہوگی، ایک ڈیلیکیسی یعنی دو لوگوں کے درمیان انتہا درجے کا رسپیکٹفل رشتہ کہ جس سے وہ ایک دوسرے کو راضی رکھنے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے، ایک دوسرے کو سیٹسفائیڈ کرنے کی اعلیٰ ترین پوزیشن پر فائز ہوں، اور ان کے درمیان نہایت گہرا ریلیشن شپ ہو، اور ریلیشن شپ کی انٹیمیسی اور ڈیلیکیسی دونوں کو مینٹین رکھا جائے. اب اس کو کسی نے کہیں ڈیمانسٹریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو اس کو شادی خوبصورت لگے نا. چونکہ نوجوان نسل ویسے ہی ویسٹ کی دی ہوئی ایئر کی وجہ سے جو سانس لے رہی ہے، تو اس کو پھر لگتا ہے کہ یہ تو بہت فضول زندگی ہے، یہ تو ایک قید ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی ہاسپٹل بنا لوں. لڑکیاں یہ سوچتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کمائی کر کے اپنی زندگی گزار لوں، اور لڑکے بھی یہی سوچتے ہیں کہ آزادی ہی بہتر ہے، کیا ضرورت ہے اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈالنے کی. حالانکہ ون آف دا ہائیسٹ ایکسپیرئنس آف ہیپینس اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو ان میں سے ایک شادی ضرور ہے. اگر اسلام کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر رہ کر شادی کی جائے تو یہ ون آف دا ہائیسٹ ایکسپیرئنس آف ہیپینس ہے، یعنی خوشیوں میں سے جو سب سے بڑی کوئی خوشی ممکن ہے اس کا تجربہ شادی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے. سب سے بڑا ون آف دا ہائیسٹ ایکسپیرئنس آف سیٹسفیکشن وہ بھی شادی ہی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، اگر شادی اس طریقے سے مینٹین رکھی جائے جو دونوں کے رولز بنتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دین نے دونوں کے صرف دو رولز رکھے ہیں، صرف دو ہی رولز مرد کے ہیں اور دو ہی رول عورت کے ہیں. مرد کے دو رول کیا ہیں؟ اس کا پہلا رول یہ ہے کہ وہ عورت کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے اور دوسروں سے اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرے. میں اپنی بات دوبارہ کہنا چاہوں گی، اور مرد کا سب سے پہلا رول یہ ہے کہ وہ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرے، یعنی خود عورت کی عزت کرے. اور اس میں ہم بہت لیگ کرتے ہیں. ہم نے اس رشتے کو بہت گھٹیا سطح پر نبھایا. ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ تو فار گرانٹیڈ ہے، یہ تو میرے گھر آ گئی ہے، یہ تو بس اب میری ہے، جیسے مرضی میں اس کو یوز کروں. نہیں، آپ نے غلط ڈیمانسٹریٹ کیا. آپ کے عمل کی وجہ سے نئی نسل شادی سے دور ہوئی. آپ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی کو سیلف رسپیکٹ نہیں، ان کو رسپیکٹ نہیں دی، ان کی سیلف رسپیکٹ کو انجر کیا، ان کی خودی کو خراب کیا. اور جب دوسروں نے اس کی سیلف رسپیکٹ پر حملے کیے تو اس مرد نے اپنی بیوی کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا. یہ سب سے بڑا کام تھا کہ وہ یہ کرتا. اور دوسرے لیول پر مرد کا رول یہ ہے کہ وہ بیوی کو جائز
اور مناسب لیول کے اوپر اس کی تمام ضروریات، جس میں اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی میڈیکیشن اور اس کی مختلف بدلتی ہوئی عمر میں جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو مینٹین کرے۔ یہ 2 بیسک ذمہ داریاں اگر پاسنگ مارکس کے لیول پر بھی کوئی مرد پورا کر رہا ہے تو اس کے گھر میں یقیناً سکون ہوگا، لیکن اگر یہ پاسنگ مارکس کے لیول پر بھی یہ پوری نہیں کی جا رہی تو اس عورت سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں، اور ہم اسلام کے چہرے پر وہ بدنما داغ ہیں جن کی وجہ سے ویسٹ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہمارا فریم ورک لے لو، ہم سیٹسفائیڈ بھی ہیں، ہم بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں اس بندھن میں بندھنے کی؟ ہم نے اسلام کی کیا تصویر پیش کی؟ اسلام کے راستے کی سب سے بڑی دیوار کا نام مسلمان ہے۔ دوسرے 2 رول جو عورت کے اللہ تعالیٰ نے بتائے، عورت کا پہلا رول یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہو۔ فرما بردار کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کوئی ڈپٹی کمشنر کے سامنے اس کا کوئی ملازم ہوتا ہے، یا جیسے کوئی آقا کے سامنے اس کی باندی ہوتی ہے۔ اسلام کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے۔ لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ازواج لاڈ بھی کیا کرتی تھیں، حضور ان کو اپنی کندھے پر سوار کر کے حبشیوں کے کرتب بھی دکھایا کرتے تھے۔ فرما برداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں پینٹ کیا گیا۔ فرما برداری کا مطلب انتہائی محبت کے ساتھ اپنے سے کسی سینئر کو فالو کرنا، اس کی بات ماننا، لیکن بہت محبت سے، بہت احترام سے۔ یہ پہلا کام ہے عورت کا۔ اور اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سارا ٹرسٹ جو اس کو نکاح کے بعد ملا، وہ سارے راز جو اس کو انتہائی کین ریلیشن شپ کے ضمن میں اس کو ملے، وہ ان کی حفاظت کرے۔ افسوس کہ آج کی خواتین اپنی جگہ پر پسی ہوئی ضرور ہیں، لیکن اپنے انتہائی دونوں جو ذمہ داریاں ہیں اس سے غافل ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا کہ میاں بیوی ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگیں؟ وہ دعا بڑی میننگ فل ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں میں سے، یا شوہروں میں سے اور اولادوں میں سے، اسپاؤس کا لفظ استعمال کیا گیا، ازواج اسپاؤس کو کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اسپاؤس اور اپنی اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر دل خوشی سے بھر جائے، جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، انسان خوش ہو جائے۔ گویا اپنے اسپاؤس کو فیسیلیٹیٹ کر دینے سے، اپنے اسپاؤس کو خوش کرنے سے، اپنے اسپاؤس کو خوش دیکھنے سے سب سے بڑی خوشی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اس بات کے اوپر فائز کر دے کہ میں اپنے اسپاؤس کو خوش رکھ سکوں، میں اسے خوش دیکھ سکوں اور اس کی خوشیوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو اس سطح کے اوپر جا کر ٹریٹ کریں گے، رسپیکٹ کا وہ اعلیٰ ترین مقام جس پر وہ ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے، تو پھر شادی کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس دعا کا مطلب کہ ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں سے شادی کی دوسری ڈومین شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان دو کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نیک سوسائٹی پیدا کرے، نیک لوگ ان کے گھر میں پرورش پائیں، نیک اور صالح بچے اس گھر میں نشو و نما پائیں۔ اور یہ ہے وہ سوسائٹل ارینجمنٹ جو صرف اور صرف پاکیزہ نکاح کے نتیجے میں بننے والی فیملیز کے نتیجے میں پرورش پاتا ہے۔ تو گویا نہ ہم نے انڈیویجول لیول پر ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کا کچھ ارینجمنٹ کیا، نہ ہم نے فیملی ایکسیلنس شو کی، اور نہ ہم نے سوشل لیول کے اوپر وہ ایکسیلنس شو کر سکے جس کو قرآن نے ہمیں جس کی طرف بلایا تھا اور جس کے لیے شادی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ
میاں اور بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کے 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. 3 ڈائمینشنز اس طرح سے ہیں کہ ایک تو ان کے درمیان ریلیشن شپ گہرا ہو، دوسرا ان کا ریلیشن شپ خوبصورت ہو، اور تیسرا میننگ فل ہو. ریلیشن شپ گہرا ہونے کا مطلب ہے کہ ان 2 کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو. میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان 2 کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو، اور ایسا نہیں ہوتا. لڑکا اپنی ہر بات اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور لڑکی اپنی ہر بات اپنی ماں سے. تو وہ کیسے دونوں اس سطح پر فائز ہو سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ ہو؟ میں لڑکیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اپنی ماں سے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو آپ اپنے اسپاؤس سے شیئر کریں کہ میں اپنی امی سے یہ بات شیئر کر لوں، اور 2 دفعہ پہلے اپنے اسپاؤس سے شیئر کریں وہ بات، وہ مسئلہ. اگر آپ کو لگے کہ وہ نہیں حل ہو رہا تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ میں اپنی امی سے شیئر کر لوں، اور ڈسکشن کے بعد پھر آپ اپنی ماں سے وہ بات شیئر کریں. یہ ہے اس بات کا اصل کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ٹرسٹ کے رشتے میں باندھا. ان کو اس ٹرسٹ کو مینٹین کرنا چاہیے. وہ ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. وقتی طور پر مسائل آئیں گے اور گزر جائیں گے، لیکن رشتہ جب کمزور ہو گیا تو وہ دوبارہ نہیں رفو ہو سکے گا. اور ہم پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرح، شادی کو پھٹے ہوئے لباس کی طرح پہن کر پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر کر کے، ایک دوسرے کے رازوں کو افشا کر کر کے. دونوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آئیے اعلیٰ لباس پہنے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہی اس کا مطلب ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. تم ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو مینٹین کرو. تم ایک دوسرے سے پوچھ کر چلو. تم ایک دوسرے کو فالو کرو. تم ایک دوسرے کو خوش رکھو. تم ایک دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھو، اور ایک دوسرے کی ضروریات کے تم ہی ذمہ دار ہو. اور ریلیشن شپ کا دوسرا مقصد یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ریلیشن شپ خوبصورت ہونا چاہیے. خوبصورت کا مطلب ہے ریسپیکٹفل، دیکھنے میں خوبصورت لگے. بہت سارے میاں بیوی ایسے ہیں جو ویسے تو ان کے درمیان ٹرسٹ کا رشتہ ہے، ویسے تو وہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ضروریات ہر چیز وہ مینٹین کرتے ہیں، لیکن بولتے بہت برا ہیں. اور یہ وہ سب سے یعنی ایک عیب ہے جو دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے. آپ اندر سے اگر کمفرٹیبل ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو پھر آپ کیوں برا بولتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک ایشین مرد ہوں، اور میں اگر اس کو ذرا تھوڑی سی اپنی زبان میں کہوں تو میں ایک جڑاں بننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. قوام کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. قوام کا مطلب ڈکشنری میں یہ ہے کہ گرتے ہوئے کو سنبھالنا، گرتے ہوئے کو مستقل طور پر سہارا دینے کی جگہ پر فائز اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا ہے. عورت کمزور ہے، اس کو شاباش چاہیے، اس کو حوصلہ افزائی چاہیے، اس کو پیار چاہیے، اس کو اعتماد چاہیے. وہ تب آپ کے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، وہ تب آپ کو خوش رکھ سکتی ہے. اس کو سہارا دیے رکھیے. یہ شادی کی کامیابی کا راز ہے. شادی کو خوبصورت بنائیے. شادی کو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اور تیسرا اور آخری اس ریلیشن شپ کا کارنر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میننگ فل ریلیشن شپ ہونا چاہیے. میننگ فل کا مطلب ہے کہ دونوں مل کر کسی اعلیٰ مقصد کو سرو کر رہے ہوں. کسی بھی میننگ فل ایکٹیویٹی یا ایم ان دونوں کے درمیان کامن ہونا چاہیے. یہ کوئی 2 حیوانوں کا ملاپ نہیں ہے. یہ 2 اعلیٰ ترین الاشرف المخلوقات کی سطح پر 2 بہترین انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. اب ان کے نتیجے میں ایک بہترین نسل نے پرورش پانا ہے، لہٰذا ان دونوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا چاہیے. یہ ہے ریلیشن شپ کی میننگ فلنس. اس کے اوپر آپ بات کریں اپنے اسپاؤس سے. آپ اس سے پوچھیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیسے ڈیفائن کرتی ہو، میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں، اور اس طرح سے مل جل کر ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. میں ویسٹ سے معذرت کے ساتھ ایک صرف بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی. وہ یہ ہے کہ کاش ایسا ہو جائے جو اقبال نے یہ شعر کہا ہے، ہم اس کے مصداق بن جائیں کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. کاش کہ ہم ایسا ہو جائے کہ ہم واقعی مغرب کے تلاطم کی وجہ سے ہم واقعی مسلمان ہو جائیں. ہم ان کی عبرتناک سوسائٹیز کو دیکھ کر، ہم ان کے روحانی طور پر ان کی
پیاسے اور بھوکے روحانی وجود کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے درمیان کتنا خوبصورت ایک فریم ورک اسلام نے دیا تھا، اور ہم نے اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا. ہم نے ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا، ہم اسلام کے راستے کی رکاوٹ بن گئے. ہم نے نکاح کو اس فیملی ایکسلنس کے ساتھ دکھا ہی نہیں سکے کہ جس سے باقی لوگ امپریس ہوتے، نئے جوڑے اس کو آئیڈیالائز کرتے، اور اس کے اوپر شاعری ہوتی، اس کے اوپر خوبصورت کلام سامنے آتا، اس کے مختلف اسرار کو، اس کے رازوں کو کھولا جاتا، اس کے اوپر بات کی جاتی. یہ میں نے صرف ایک ابتدائی نوعیت کی بات چیت کی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر اہل علم، اہل عقل اس کے اوپر سوچیں گے اور اس کے مختلف ڈائمینشنز کو ایکسپلور کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.